بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے پیارے محترم سنی سنقل حضرات، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. امید قوی کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے. آج آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں لے کر حاضر خدمت ہوں جس میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کی معرفت کیا ہے، قرآن مجید کی پہچان اور اس کے پڑھنے کے فوائد کیا ہے. تو یہ سماعت کرتے ہیں قرآن کی معرفت. قرآن کی معرفت جس قدر کامل ہوگی اسی قدر خشیت الہی اور غم کا دل پر غلبہ ہوگا. قرآن کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کی پہچان. جب قرآن مقدس کو سمجھیں گے، قرآن مقدس کے معنی و مفہوم قرآن مقدس کی آیتوں کا ترجمہ مفہوم سمجھیں گے تو جتنا سمجھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم پہچانیں گے، اللہ کے رسول پہچانیں گے اور اتنی ہی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آج جو بندہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کرتا ہے، اس کا غم زیادہ ہوتا ہے اور اس کی خوشی و مسرت کم ہو جاتی ہے. رونا زیادہ ہوتا ہے اور ہنسنا کم ہو جاتا ہے. اس کی محنت و جافشانی اور مشقت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا آرام و چین اور بیکاری کم ہو جاتی ہے. احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 192. اسی کتاب میں یہ عبارتیں مذکور ہیں. قرآن کی تلاوت کا حق اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ تلاوت میں زبان کے ساتھ عقل و دل بھی شریک رہے. زبان کا حصہ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، عقل کا حصہ معنی کو سمجھنا اور دل کا حصہ نصیحت پذیر ہونا، یعنی نصیحت قبول کرنا، نصیحت پکڑنا اور اثر قبول کرنا. گویا زبان صحیح طریقے سے کلمات ادا کرے، عقل ترجمہ کرے اور دل نصیحت و عبرت حاصل کرے. آپ نے ابھی اس عبارت کا نظرہ کیا اور اس عبارت کو پڑھا سنا. اس کا مطلب آپ نے کم سمجھا ہوگا. ان عبارات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ اس کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے
کے معنی مفہوم، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ رسول سے اور بھی زیادہ محبت پیدا ہوگا، دل میں اللہ کا خوف ڈر ہوگا، کہ گناہ کرنے سے ہم بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی بندہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں ایمان رکھتے ہوئے اس میں کرتا ہے اس کا غم زدہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی گناہ جب کرتا ہے تو اس کو اس بات میں بہت فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیا، گناہ کا کام کر لیا، تب گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی خوشی اور مسرت کم ہو جاتی ہے، یعنی دنیا کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا ہے بلکہ دین کی طرف اس کا مائل رہتا ہے، اس کے دل و دماغ دین کی طرف رہتا ہے، اللہ رسول کی طرف رہتا ہے، اللہ کے ولی کی طرف رہتا ہے، اللہ کے ولی کی سیرت کی طرف رہتا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کی طرف رہتا ہے، اور دنیا سے متنفر ہوتے ہیں۔ رونا زیادہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ہنسنا کم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کے عذاب کے خوف سے روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کی وجہ سے مجھے عذاب نہ دے، آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی محنت و مشقت عبادت کرنے میں اور اس زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کا آرام اور چین بیکار کم ہو جاتی ہے، یعنی دنیا کے حساب سے نہیں چلتی ہے بلکہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حق ہے، اس کا حق ادا کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن کریم تلاوت کرتے وقت زبان کے ساتھ عقل و دل بھی شریک رکھنا چاہیے، عقل بھی حاضر رہنی چاہیے اور دل کے ساتھ دل و لگن کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے، اور زبان کا حصہ یہ ہے کہ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، مخرج کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ جہاں شین ہے شین پڑھیں گے، جہاں صاد ہے صاد پڑھیں گے، جہاں تا ہے تا پڑھیں گے، اور جہاں جو حرف ہے وہی حرف ادا کریں گے۔ اگر جیم کو زا پڑھیں گے، زا کو جیم پڑھ دیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ اس لیے زبان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، عقل کو حاضر رکھنا، اور یہ دل کا حصہ ہے، یعنی یہ دل کا حق ہے۔ اور قرآن مقدس میں آپ نے کیا پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول کے فرمان، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کس چیز سے روکا اور کس چیز کو کرنے کا حکم دیا، تو اس میں بھی ہمیں نصیحت قبول کرنا چاہیے، اثر ہمارے دل کے اندر پڑنا چاہیے۔ اور قرآن مقدس صحیح کر کے پڑھنے سے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے روکا ہے اور دوسرے عذاب کے تعلق سے کئی بیان کیا ہے، اس پر ہمیں نصیحت قبول کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، دوسرے کے عذاب سن کر دوسرے کے عذاب کے بارے میں
یا اگر ایسا گناہ کرو گے تو ایسی سزا ملے گی. تو یہ سب جادوسی کا عذاب دیکھ کر اپنے کو سدھارنا یہ ضروری ہے. حضرات محترم، تو یہ باتیں تھیں جو اللہ رسول کی پہچان کے لیے کہ اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے، تو قرآن حدیث سمجھنے کے لیے ہمیں عربی عبارات کا ترجمہ مفہوم اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اللہ رسول سے محبت